بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کا وصال کا واقعہ اور حضرت داؤد علیہ السلام کی 60 سال عمر تھی اور 100 سال اللہ تعالیٰ نے کس طرح کی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی 40 سال عمر حضرت داؤد علیہ السلام کو کس طرح عطا فرمائی، یہ سارا واقعہ آپ سے بیان کریں گے۔ اس ویڈیو سے جڑے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم و کرم نوازی فرمائے، اور ہو سکے تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے کمنٹ کا اظہار فرما دیں۔ پیارے دوستو، ویڈیو بنانے کا مقصد ایمان کو تازہ کرنا ہے اور انبیاء علیہ السلام کی باتیں آپ سے بیان کرنا ہے۔ پیارے دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ان کی تمام نسل کو ظاہر فرمایا تو انہوں نے اپنی نسل میں انبیاء علیہ السلام کو بھی دیکھا۔ ان میں ایک ایسا نبی بھی نظر آئے۔ انہوں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے باری تعالیٰ، اتنا حسین اور جمیل یہ نوجوان کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تیرا بیٹا داؤد ہے۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ پروردگار، اس کی عمر کتنی ہوگی؟ فرمایا 60 سال۔ تو عرض کی، اس کی عمر میں اضافہ فرما دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہاں ایک صورت میں ایک ہو سکتا ہے کہ تیری عمر کم کر کے اس کی عمر بڑھا دی جائے۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر میں اضافہ فرما دیا۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر ختم ہوئی تو اور فرشتہ اجل آیا تو انہوں نے فرمایا کہ میری عمر کے 40 سال تو باقی ہیں، اور جو عمر انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حبہ تحفہ عطا فرمائی تھی بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی عمر میں 1000 سال پوری کر دی اور حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی پوری 100 سال عمر عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں روایت میں اس طرح ہے، اپنے انبیاء علیہ السلام کہ آپ علیہ السلام 100 سال زندگی بسر کی۔ ہفتے کے دن اچانک وصال فرما گئے۔ ہفتہ ان کے لیے اس طرح ہمارے لیے جمعۃ المبارک ہوتا ہے۔ پیارے دوستوں، موت کا فرشتہ آپ علیہ السلام کے پاس آیا۔ آپ علیہ السلام اپنے کمرے کی طرف اوپر جا رہے تھے تو فرشتہ آیا۔ اس نے کہا کہ میں آپ علیہ السلام کو روح قبض کروں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اتنی مہلت تو دے دو کہ میں نیچے اتر سکوں۔ فرش اجل نے عرض کی، میرے پاس اتنا اختیار نہیں، ایام، مہینے، سال، اسار اور ذات سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام مؤثر بھی نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کمرے کی سیڑھیوں پر ہی سجدہ زیر ہو گئے۔ اجل کے فرشتے نے وہیں آپ علیہ السلام کی مبارک روح کو قبض کر لی۔ آپ علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو خلافت کی وصیت فرمائی تھی۔ پیارے دوستو، حضرت وہاب بن منبہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ بہت سے لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کے جنازے میں شرکت کے لیے حاضر ہوئے۔ انہوں نے یہ گرم ترن دن سورج کی تپش میں گزار دیا۔ دور سے لوگوں کے علاوہ نماز جنازہ میں 40,000 رہبوں نے شرکت کی۔ انہوں نے رہبانہ ٹوپیاں پہن رکھی تھی۔ جب گرمی نے لوگوں کو پریشان کیا تو کہنے لگے، اے سلیمان علیہ السلام، اس گرمی سے بچنے کا کوئی اہتمام کریں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے باہر تشریف لائے، پرندوں کو بلایا، پرندے حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ لوگوں پر اپنے پروں کا سایہ کرو۔ ہر طرف سے پرندوں نے اپنے پروں کو ملا کر سایہ کر دیا، حتیٰ کہ لوگ گھٹن سے مر جاتے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کی، ہم پریشانی میں ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پھر باہر تشریف لائے تو پرندوں کو حکم اور آواز دی، سورج کی طرف سے لوگوں پر سایہ کریں مگر ہوا کی طرف سے ہٹ جائیں۔ پرندوں نے ایسا ہی کیا۔ اب لوگ سایہ میں بھی تھے اور ہوا بھی چل رہی تھی۔
لوگ پہلی بار حضرت سلیمان کی وصیت دیکھ رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر طرح سے فرما دیا کہ انسان کو دوزخ سے بچایا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے پوری کتاب نازل فرما دی کہ انسان اپنے آپ کو بچا لے۔ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے سب کچھ فرمایا، انسانوں کے بچنے کے لیے اور انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور انسانوں کے نقصانات کے بارے میں فرما دیا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو دنیا میں انسان ہیں ان پر بھی رحم فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے افضل ہے۔ اگر اللہ بخشنے پہ آئے تو اور کوئی ذات ایسی نہیں جو انسان کو نہ بخشنے پر لے جائے۔ اللہ ایک واحد ذات ہے جو انسان کو بخشے تو بخش دیتی ہے، لیکن اس کے لیے انسان کو محنت کی ضرورت ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ پیارے دوستو، اور اللہ فرماتا ہے کہ گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت عذاب دینے والا اور بڑا صاحب فضل ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اسی کی طرف سب کو لپٹنا ہے۔ پیارے دوستو، اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ پیارے دوستو، اور اللہ فرماتا ہے کہ اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے، اور اس کے بعد بہت سی دوسری جتھوں نے بھی یہ کام کیا تھا۔ ہر قوم اپنے رسول پر جھپٹی تاکہ اسے گرفتار کرے۔ اس سب نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، مگر آخرکار میں نے ان کو پکڑ لیا۔ پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اسی طرح تیرے رب کا یہ فیصلہ بھی اس سب لوگوں پر چسپاں ہو چکا ہے جو کفر کے مرتکب ہو چکے ہیں، واصل والے ہیں کہ وہ واصل جہنم ہونے والے ہیں۔ پیارے دوستو، اور اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ عرش الہی کے حامل فرشتے اور وہ جو عرش کے ارد گرد پیش حاضر رہتے ہیں، سب اپنے رب کی آمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، بس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور تیرا راستہ اختیار کر لیا۔ پیارے دوستو، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے رب، اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ پہنچا دے۔ بلا شعبہ قدر متقل اور حکیم ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سب سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، ہمیں چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اور اللہ فرماتا ہے، اور بچا دے کہ اس کو برائیوں سے جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا، اس پر تو نے بڑا رحم کیا، یعنی بڑی کامیابی ہے۔ پیارے دوستو، اور اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے، قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا، آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے، اللہ تم پر اس سے زیادہ
غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے۔ پیارے دوستو، اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، تو نے واقعی ہمیں 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی دے دی۔ اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا اب یہاں سے نکلنے کی کبھی کوئی سبیل ہے؟ پیارے دوستو، اللہ فرمائے گا کہ جواب ملے گا کہ یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو اس وجہ سے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے، اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو ملایا جاتا تو تم مان لیتے تھے۔ پیارے دوستو، اور اللہ فرماتا ہے کہ وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا تھا اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا تھا، مگر ان نشانیوں کے سبق صرف وہی حاصل کرتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے۔ بس اپنے رجوع کرنے والے اللہ ہی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، خواہ تمہارا یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہ بلند درجوں والا مالک عرش ہے، وہ بلند درجوں والا مالک اور عرش ہے، اپنے بندوں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے بے خبر کر دیا جائے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ دن جب کہ سب لوگ بے پردہ ہو جائیں گے، اللہ سے ان کی کوئی بات بھی چھپی نہ ہوگی۔ اس روز پکار کر پوچھا جائے گا، آج بادشاہی کس کی ہے؟ تو سارا عالم پکار اٹھے گا، اللہ واحد قہار کی، اللہ واحد قہار کی۔ تو کہا جائے گا کہ آج ہر منتفس کو اس کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی۔ آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اللہ۔ پیارے دوستو، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنی ذکاوت سے پوری بات سمجھ گئے تھے۔ فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں ان کے انتقال کی خبر مشہور ہونے سے پہلے کربلا کا واقعہ، یزید کا خط ولید کے نام۔ پیارے دوستو، یزید کی پوری داستان اور کس طرح حضرت حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر بلانے کی کوشش کی اور وہاں پہ لوگوں کو ورغلایا، اور کس طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو وہاں پہ قتل کرنے کا مشورہ دیا، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کا لوگوں کو مشورہ دیا۔ پیارے دوستو، آئیں آپ سنیں اس کا پورا واقعہ۔ پیارے دوستو، یزید نے تخت خلافت پر آتے ہی ولی مدینہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو خط لکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ بن زبیر کو بیعت خلافت پر مجبور کریں۔ پیارے دوستو، اور ان کو ان معاملے پر مہلت نہ دیں۔ ولید کے پاس جب یہ خط پہنچا تو فکر میں پڑ گیا کہ اس کی حکم کی تکمیل کس طرح کریں۔ پیارے دوستو، مراد بن حکم جو ان سے پہلے ولی مدینہ رہے، اس کو بلایا اور اس سے مشورہ لیا۔ اس نے مشورہ دیا کہ ابھی تک حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر مدینہ میں شائع نہیں ہوئی۔ مناسب یہ ہے کہ ان لوگوں کو فوراً بلایا جائے، اگر وہ یزید کے لیے بیعت کر لیں تو مقصد حاصل ہے، ورنہ سب کو وہیں قتل کر دیا جائے۔ پیارے دوستو، مراد بے مراد تھا، اس کے مشورہ یہ تھا۔ پیارے دوستو، ولید نے اسی وقت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان کو اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس بلانے کے لیے بھیجا۔ اس نے ان دونوں حضرات کو مسجد میں پایا اور امیر معاویہ ولید کا حکم پہنچا دیا۔ پیارے دوستو، دونوں نے کہا کہ تم جاؤ، ہم آتے ہیں۔ اس کے جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ وقت امیر کی مجلس کا تو نہیں
ہے۔ اس وقت تو ہمیں بلانے میں کوئی خاص راز ہے۔ پیارے دوستو، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنی ذکاوت سے پوری بات سمجھ گئے تھے۔ فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں ان کے انتقال کی خبر مشہور ہونے سے پہلے وہ ہمیں یزید کی بیعت پر مجبور کریں۔ پیارے دوستو، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی ان کی رائے سے اتفاق کیا اور کہا کہ پھر اب کیا رائے ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں، اپنے نوجوانوں کو جمع کر لیتا ہوں اور پھر ان کو ساتھ لے کر ولید کے پاس پہنچاتا ہوں۔ میں اندر جاؤں گا اور نوجوانوں کو دروازہ پر چھوڑ جاؤں گا۔ ایک کوئی ضرورت پڑے تو میں ان کی مدد حاصل کر سکتا۔ اس قرارداد کے مطابق حضرت حسین رضی اللہ عنہ ولید کے پاس پہنچے۔ وہاں مراد بھی موجود تھا۔ پیارے دوستو، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے سلام کے بعد اول تو ولید و مراد کو نصیحت کی کہ تم دونوں میں پہلے ناراضگی تھی، اب آپ دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے، اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ دونوں کے تعلقات خوشگوار رکھے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد ولید نے یزید کا خط حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھ دیا، جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر اور اپنی بیعت کا سارا قصہ لکھا ہوا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ کی وفات کا اظہار غم اور افسوس کیا، اور بیعت کے متعلق یہ فرمایا کہ میرے جیسے آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ خلوت میں پوشیدہ طور پر بیعت کر لوں۔ پیارے دوستوں، مناسب یہ ہے کہ آپ سب کو جمع کریں اور بیعت الخلافت کا معاملہ سب کے سامنے رکھیں۔ اس وقت میں حاضر ہوں گا، جو کچھ ہوگا سب کے سامنے ہوگا۔ ولید ایک عافیت پسند انسان تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو واپسی کا اجازت دے دی، مگر مراد نے ان کے سامنے ہی کہا کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس وقت تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی تمہیں ان پر قدرت نہ ہوگی۔ پیارے دوستوں، میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو ان کو روک لیں اور جب تک بیعت نہ کریں جانے نہ دیں، ورنہ شہید کر دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے مراد کو سخت جواب دیا کہ تم کون ہے؟ ہوتا ہے کہ جو ہمیں قتل کرائے، اور یہ فرما کر وہاں سے نکل آئے۔ مراد نے ولید کو ملامت کی کہ تو نے موقع ضائع کر دیا۔ ولید نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے ساری دنیا کی سلطنت اور دولت بھی اگر اس کے بدلے میں ملے کہ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کروں تو میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں گا۔ قیامت کے روز حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خون کا مطالبہ جس کی گردن پر ہو وہ نجات نہیں پا سکے گا۔ پیارے دوستو، یہ ہے یزید کی چالیں اور حضرت حسین علیہ السلام کو مجبور کرنے کا طریقہ، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دلیری سے ان کا مقابلہ کیا۔